کہا جاتا ہے جب امریکہ چھینکتا ہے تو پوری دنیا کو سردی لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ طاقت امریکہ کی اس کی کرنسی ڈالر کی وجہ سے حاصل ہے۔ سال 1941 میں یو ایس گریٹ ڈپریشن سے ابھر رہا تھا۔ بے روزگاری کا ریٹ 25% سے بھی زیادہ تھا۔ بینکرپسی عام تھی۔ 1929 کے سٹاک مارکیٹ کے کریش کے بعد زیادہ تر امریکنز کا لیونگ سٹینڈرڈ پہلے سے 60% تک گر چکا تھا، لیکن ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہونے کے بعد ایک دم اسلحے اور خوراک کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، نیو جاب کریٹ ہوئی اور معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا۔ دوسری ورلڈ وار میں یورپین اور ایشین اکانومیز بالکل تباہ ہو چکی ہوئی تھی۔ اسی دوران امریکہ، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا اہم حصہ تھا، جنگ کے علاقے سے دور ہونے کی وجہ سے کافی بہتر پوزیشن میں تھا۔ یورپین گورنمنٹس نے یو ایس کو فوجی سامان کے لیے اپنے زیادہ تر گولڈ ریزرو دیے، جس کی وجہ سے یو ایس کے پاس گولڈ کا ذخیرہ کافی بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے یو ایس کو جنگ کے بعد بڑے سیاسی اور معاشی طاقت حاصل ہو گئی۔ ڈالر ہی وہ واحد کرنسی تھی جو ریلائبل اور سٹیبل تھی۔ 1944 میں اتحادی ممالک کی امریکہ کی سٹی نیو ہیمپشائر میں ایک کانفرنس بلائی گئی، جس میں 44 ممالک کے 730 ڈیلیگیٹس نے حصہ لیا اور برٹن ووڈز ایگریمنٹ کیا، جس نے جنگ کے بعد یو ایس ڈالر کی برتری پر مہر لگا دی۔ تمام کنٹریز نے طے کیا کہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری آرڈر بنایا جائے جو گلوبل اکانومی کو برقرار رکھ سکے، تاکہ ان مسئلوں سے تباہ کاریوں سے بچا جا سکے جو ورلڈ وار فرسٹ کے بعد پیش آئی تھی۔ برٹن ووڈ معاہدے نے ایک انٹرنیشنل مانیٹری آرڈر کی بنیاد رکھی، جس نے ایک انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے لیے قوانین اور توقعات کی بنیاد رکھی۔ اس کے مطابق سونے کے ایک تولے کی قیمت 35 یو ایس ڈالر مقرر کی گئی اور باقی ممالک نے اپنی کرنسی کو ڈالر کے حساب سے مقرر کر دیا۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی بنیاد رکھی گئی۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی تمام ٹرانزیکشن کے لیے ڈالر کو کمپلسری قرار دیا گیا اور اسے ورلڈ ریزرو کرنسی مان لیا گیا، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے ساری دنیا سے وعدہ کیا کہ وہ ڈالر کی پرنٹنگ کو لمیٹڈ رکھے گا، اور امریکہ کسی بھی کنٹری کو 35 ڈالر کے فکس ریٹ کے بدلے 1 تولہ ایکسچینج کر سکتا ہے۔ اور اس وقت اور آج بھی امریکہ کے پاس گولڈ کے سب سے بڑے ریزرو ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ اور ایشیا میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یو ایس سے امپورٹ کرنے تھی، جس سے وہ جنگ سے تباہ حال علاقوں کو دوبارہ بلڈ کر سکیں۔ اس کے لیے ڈالر کی ضرورت تھی۔ 1948 میں امریکن کانگریس نے یورپین ریکوری پروگرام کا بل پاس کیا، جس کے تحت یورپین کنٹریز کو ڈالر دیے گئے تاکہ وہ یو ایس سے امپورٹ کر کے اپنی اکانومی کو ری بلڈ کر سکیں۔ اس مدد سے یورپین کنٹریز اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ایکسپورٹ بڑھا لیے، جس سے ان کی اکانومی سسٹینیبل ہو گئی۔ اسی طرح 1949 میں ڈوجی پلان کے تحت جاپان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا گیا۔ سب ممالک کا ڈالر پہ ٹرسٹ بڑھتا گیا اور وہ اپنے ریزرو ڈالر میں رکھنے لگے۔ 1955 اور 1970 کی دہائی میں یو ایس کی ویتنام جنگ کی وجہ سے یو ایس کو شدید معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پلان کی کامیابی کے بعد 1959 میں یو ایس نے جنگی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گولڈ ریزرو رکھے بغیر نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیے۔ مارکیٹ میں موجود ڈالرز کی ویلیو یو ایس کی گولڈ ریزرو سے زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے یو ایس کو ڈالر کی ویلیو کو کم کرنا پڑا۔ 1955 اور 1970 کی دہائی میں یو ایس جنگ کی وجہ سے یو ایس کی اکانومی کو شدید نقصان ہوا۔ اس دوران تمام کنٹریز کو ریئلائز ہوا کہ امریکہ اپنے مرضی سے نوٹ پرنٹ کر رہا ہے، اور اس کی فیڈرل ریزرو نے تمام دنیا کو اپنے پرنٹنگ پریس کا آڈٹ کرنے کی پرمیشن دینے سے بھی منع کر دیا، اور اس کے ساتھ ڈالر کی ویلیو پوری دنیا میں گرنا شروع ہو گئی۔ 1960 اور 1970 کے درمیان مختلف ممالک نے اپنے ڈالر ریزرو کے بدلے میں یو ایس سے گولڈ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ ان ممالک کا خیال تھا کہ یو ایس ڈالر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔
1971 کو فرانس نے یو ایس سے ڈالر کے بدلے اپنا گولڈ واپس مانگا تو یو ایس کے پریزیڈنٹ نکسن نے گولڈ کو دینے سے منع کر دیا، اور 15 اگست 1971 کو پریزیڈنٹ نکسن نے برٹن ووڈ سسٹم کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دیا اور سونے کے بدلے امریکہ کی مضبوط اکانومی کو ہی معیار رکھ لیا۔ اس وقت پوری دنیا کے لیے ڈالر کی ویلیو 0 ہو گئی، لیکن اس وقت تک دنیا کے زیادہ تر کنٹریز کے پاس ڈالر کے ریزرو بڑے پیمانے پر موجود تھے، اور امریکہ اس طرح ان تمام ممالک کا سونا ہڑپ کر گیا۔ 1973 میں پریزیڈنٹ نکسن نے سعودی عربیہ کے کنگ فیصل کو اس بات پہ کنونس کیا کہ وہ اپنا تمام آئل سونے کے بدلے یو ایس ڈالر اور بانڈز میں سیل کریں، بدلے میں یو ایس ان کی آئل فیلڈز کو پروٹیکشن دے گا۔ 1975 تک یو ایس نے تمام اوپیک آرگنائزیشن آف پیٹرولیم کنٹریز کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا آئل امریکن ڈالر اور بانڈ میں سیل کریں، اس کے بدلے میں امریکہ ان کی آئل فیلڈ کو پروٹیکشن دے گا۔ یہی سے جنم ہوا پیٹرو ڈالر کا۔ اس کی وجہ سے دنیا کا ہر آئل امپورٹنگ ملک یو ایس ڈالر لینے کے لیے مجبور ہو گیا، اور امریکہ کو اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہوا۔ امریکہ پیپر کے بدلے پوری دنیا سے سروسز اور گڈ لینا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے امریکہ ایک دم بہت امیر ہو گیا۔ 2000 میں عراق نے اپنے تیل صرف یورو میں سیل کرنا شروع کر دیا، جو کہ امریکن ڈالر کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک تھا۔ امریکہ نے مین اسٹریم میڈیا میں پروپیگنڈا کیا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ 2003 میں یو ایس نے اپنے الائز کے ساتھ مل کر عراق پہ حملہ کر دیا اور دوبارہ سے تیل یو ایس ڈالر میں سیل کرنا شروع کر دیا، جس سے یورو کی ویلیو 30% تک گر گئی۔ لیبیا میں گدافی افریقن کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک گولڈ بیس کرنسی بنانا چاہتا تھا تاکہ افریقہ میں ڈالر کو ریپلیس کیا جا سکے۔ 2011 میں لیبیا پر یو ایس اور اس کے الائز نے حملہ کر دیا اور لیبیا کے سینٹرل بینک کو ایکٹیو کر دیا۔ ایران نے بھی تیل گولڈ کے بدلے میں بیچنے کی کوشش کی، لیکن یو ایس نے ایران کے اوپر معاشی اور عسکری پابندیاں لگا دی ہیں۔ رشیا، انڈیا، پاکستان، ارجنٹائن، گریس، ترکی کی کرنسی بھی یو ایس ڈالر کے پریشر میں ہے۔ شام، یمن، صومالیہ، سوڈان سمیت جو بھی ملک امریکہ کے خلاف جاتا ہے، یو ایس اسے سیٹل ڈاؤن کر دیتا ہے۔ یہی یو ایس کے ڈالر کی پاور ہے جس کے تحت یو ایس کسی بھی ملک پہ اکنامک سینکشن لگا دیتا ہے۔ یو ایس کو آئل سے زیادہ آئل کے ڈالر کے ساتھ جڑے رہنے میں انٹرسٹ ہے۔ دنیا کے 7% سے زیادہ کے فارن کرنسی ریزرو ڈالر میں ہیں۔ اس کے بعد یورو 20%، جیپنیز ین 4.9% پر ہے۔ پوری دنیا میں 1.67 ٹریلین ڈالر سرکولیشن میں ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ یو ایس سے باہر ہیں۔ ریسنٹ ٹائم میں برکس نیشن برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، اس کے علاوہ ترکی اور ایران کوشش کر رہے ہیں کہ آپس کے ٹریڈ کو لوکل کرنسی میں کیا جائے۔ حال ہی میں پاکستان کو بھی بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت پاکستان چائنا کے ساتھ ٹریڈ چائنیز ین میں کرے گا۔ ان سب میں ڈالر کو ایز انٹرنیشنل کرنسی ریپلیس کرنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ ان سب کنٹریز کے اپنے بہت زیادہ ریزرو ڈالر میں ہیں۔ اگر ڈالر کی ویلیو گرتی ہے تو ان کنٹریز کی اپنے ریزرو کی ویلیو گر جائے گی۔ اگر ہم چائنا کی ایگزامپل لیں تو خالی چائنا کے پاس 3.133 ٹریلین ڈالر کے ریزرو ہیں، جو کہ دنیا کے ممالک میں یو ایس کے بعد سب سے زیادہ ہے۔